اور یہ جو خبیث جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، یہ اس نے اپنے بڑوں کی بدعت کے اوپر عمل کیا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم، بنو امیہ، بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینے میں آتا ہے، گورنر بن کے، تو وہ سہل ابن سعد الساعدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو. نعوذ باللہ. بخاری میں تو الفاظ ہیں سب. اس کی وجہ سے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، انہوں نے امت کو دھوکہ دیا. وہ کہتے ہیں ذخیرے احادیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے، اور سب کا مطلب ہے تنقید. اچھا، حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا. اگر مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا ذخیرہ حدیث میں موجود تھا. بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے 6229، اس میں الفاظ ہیں، اس نے کہا لعن اللہ ابو تراب، کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. نعوذ باللہ. ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لعنتیں کروائیں، اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہاں جی. اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لعنتیوں کے ساتھ ہی ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین، اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے. آمین.